الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابھی شاید کل کی بات ہے، ایک بھائی کا کمنٹ میں نے ریڈ کیا اور کمنٹ بڑا زبردست تھا، اور میں نے ان کو رپلائی بھی کیا، اور اس کے بعد میں نے یہ ذہن بنایا کہ اتنا یہ اہم ٹاپک ہے، اس پر ویڈیو ضرور بنانی چاہیے۔ ان کا جو سوال پوچھا گیا تھا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ بتائیں کہ اگر میں اپنے موبائل کی سکرین پر مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مناظر لگا لوں اور مسجد نبوی شریف کو دیکھ کر، سبز گنبد کو دیکھ کر، سنہری جالیوں کو دیکھ کر درود پاک پڑھتا رہوں، تو اس طرح میرا درود پاک پڑھنا کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اگر میں آپ سب سے مخاطب ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا درود پاک خشوع و خضوع سے پڑھا جائے، درست طریقے کے ساتھ پڑھا جائے، ادب و آداب کے ساتھ پڑھا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں، حضور کی محبت میں ڈوب کر اور درست طریقے کے ساتھ پڑھا جائے نا، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ اللہ نے چاہا درست طریقے کے ساتھ آپ کو درود پاک پڑھنا آ جائے گا، تصور بھی بڑا خوب قائم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں، اس طرح کے مبارک مناظر دیکھنا، ان مبارک مناظروں کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھنا، یہ سمجھے کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا انرجی بوسٹر ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح بندہ برے مناظر دیکھتا ہے تو اس سے اس کی روحانیت ڈیمیج ہوتی ہے، اس کی روحانیت کمزور ہوتی ہے، اسی طرح اس طرح کے پاکیزہ اور منور مناظر دیکھنے سے روح کو تقویت ملتی ہے، روح طاقتور ہوتی ہے، اور بندے کی روح کو ایک انرجی بوسٹر ملتا ہے۔ اور پھر پتہ ہے آپ کو، جب اس طرح کے پر نور مناظر جب بندہ دیکھتا ہے نا، سنہری جالیاں شریف، مسجد نبوی شریف، سبز گنبد شریف، سمجھے کہ جب مسجد نبوی شریف کے مناظر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھ کر یہ جو مناظر ہیں، یہ بندے کی روح اور بندے کے دل اور بندے کے دماغ میں یہ نقش ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کا پتہ ہے آپ کو امپیکٹ کیا پڑتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہ جو ان مناظر کو کثرت کے ساتھ دیکھتا ہے، تو یہ سب مناظر اس کے دماغ میں فیڈ ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ یہ مناظر نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا، کھلی آنکھیں کھلی ہیں، یہ مناظر نہیں دیکھ رہا، بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہے، لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے، اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام موجود ہے، حضور کی مبارک اور منور مسجد کے مناظر اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھتا ہے کہ مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ سبز گنبد شریف کے سامنے حاضر ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ باب السلام کے پاس حاضر ہے، کبھی باب البکی، کبھی باب الجبریل کے پاس حاضر ہے۔ اس طرح وہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں موجود تصور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں، درود پاک پڑھنے کا جو بہترین طریقہ ہے نا، وہ طریقہ ہے بھی یہی کہ جب بھی بندہ درود پاک پڑھے نا، تو اس کے دل میں یہ بات، اس کے دماغ میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ جو وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، اس کا درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ یعنی کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اس کے لیے، اس کی روحانیت کے لیے، روحانیت کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ بھی اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی تصور کریں کہ مواجہ شریف کے سامنے بیٹھے درود پاک پڑھ رہے ہیں، کبھی تصور کریں کہ سبز گنبد کے سامنے بیٹھے درود پاک پڑھ رہے ہیں، کبھی دیکھیں کہ وہ جو گیٹ نمبر 41 ہے نا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریف ہیں، جس طرف ہیں، جس کا رخ جو ہے وہ جنت البقیع شریف کی طرف ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو سمجھیں کہ عاشقان رسول یہاں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے غوث کتب ابدال اور بڑی بڑی روحانی شخصیات کے بیٹھنے کی یہی جگہ ہے۔ یہ حضور کے قدموں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ کبھی تصور کریں کہ اس جگہ پر میں بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ آج سے نا غالباً کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے، میں نا مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں موجود تھا، غالباً باب السلام کے پاس تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ، علیل بزرگ، لاٹھی کے ذریعے
بڑی مشکل سے چلتے ہوئے نا تشریف لا رہے ہیں. تو میں جلدی جلدی دوڑا دوڑا ان کے پاس کیا اور میں نے کہا بابا جی میں آپ کو لے چلتا ہوں، کہاں جانا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ پتر باب البکی کو لے جا. تو میں نے ان کو پکڑا اور جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا بازو پکڑا اور ان کو سہارا دے کر ان کو سمجھنے کے چلنا شروع ہو گیا. تو میں نے ان سے تھوڑا سا حال احوال بھی ان سے لیا. میں نے کہا بابا جی آپ بزرگ ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ یہیں بیٹھ جائیں. تو یہاں بھی تو جماعت سمجھے کہ صفیں بنتی ہیں، آپ یہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو بڑی پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ سونا اتھے راضی ہوندا ہے، سونا اتھے راضی ہوندا ہے. یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر موجود ہو. سبحان اللہ. اور پھر وہ بزرگ جو ہے نا ان کی، پھر میں نے ان سے جب گفتگو کی، میں نے کہا بابا جی کب سے ہیں، کیا ارادہ ہے، کچھ فرمائیں. فرمانے لگے کہ بیٹا بس میری یہی ایک حسرت ہے کہ مجھے مدینہ شریف میں موت آ جائے، بس جنت البقیع شریف میرا مسکن بن جائے، بس میری آخری آرام گاہ یہی مقدس جگہ ہو، میری یہ خواہش ہے. تو پھر میں نے ان کو بابا جی کو خیر وہاں جا کر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد نماز کا مغرب کا وقت ہو رہا تھا. میں گیا وضو کرنے کی حاجت پیش آئی. وضو کرنے کے بعد جب میں واپس لوٹا نا، وہ بزرگ اس جگہ پر موجود نہیں تھے. میں نے بہت کچھ ان سے پوچھنا تھا، بڑی برکتیں لینی تھی، لیکن وہ بزرگ وہاں پر موجود نہیں تھے. یہاں تک کہ انہوں نے مجھے یہاں یہ بھی بتایا کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا، جہاں حسین کریمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا مکان تھا. یعنی کہ انہوں نے مجھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ میں بڑا پرانا آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہاں یہاں کیا کیا تھا. تو سمجھے کہ کافی ان کے پاس نالج تھا، لیکن جب میں لوٹا تو وہ وہاں موجود نہیں تھے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جب تصور اس طرح تصور آپ باندھیں گے نا تو بڑا ایک خشوع و خضوع بھی بنے گا، رکت بھی طاری ہوگی. اور یاد رکھیے گا کہ عاشقان رسول کا یہ خاصہ ہے کہ جب بھی وہ درود پاک پڑھتے ہیں نا تو اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں کہ گویا کے مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب آپ ان کا واقعہ سنیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ آئندہ میں بھی اسی طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا. بڑا ایک زبردست طریقہ تھا. جب بھی آپ درود پاک پڑھتے، حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب بھی آپ درود پاک پڑھتے نا اس تصور کے ساتھ پڑھتے کہ گویا کہ آپ مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہیں اور آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ آپ درود پاک پڑھا کرتے تھے. تو جب آپ کے بخت جاگے، آپ پر کرم ہوا اور آپ کو مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں رفع میں ہوتا تھا تو اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، میری روح آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرتی تھی، میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا کرتی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں اپنی روح اور جسم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ کیا آج کرم نہیں فرمائیں گے، کیا آج کرم نہیں فرمائیں گے؟ پھر اس کے بعد جو ان پر کرم ہوا، موقع پر موجود زائرین نے دیکھا، تمام عاشقان رسول نے دیکھا، تمام موقع پر موجود غلامان رسول نے دیکھا، محبین رسول نے دیکھا کہ جب آپ نے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے السلام علیکم کہہ کر اپنا ہاتھ سنہری جالیوں کی طرف بڑھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سنہری جالیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس بھی باہر تشریف لایا اور حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور کے دست اقدس کو بوسہ دینے کا بھی شرف حاصل ہوا اور حضور سے مصافحہ کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا. تو یہ ہوتے ہیں وہ درود پاک پڑھنے والے جو توجہ کے ساتھ تصور جما کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی اس طرح درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی اور اب آپ جو ہے وہ تصور جما کر خشوع و خضوع کے ساتھ اور سنہری جالیوں کا اور مواجہ شریف کا اور سبز گنبد کا تصور ذہن میں رکھ کر گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی نگاہوں کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے درود پاک پڑھیں گے
تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔